خوش آمدید دوستو. ہماری بدقسمتی یہ ہے کالا باغ ڈیم ایک متنازع مسئلے کی صورت اختیار کر چکا ہے. پہلے عوامی نیشنل پارٹی اور صوبہ سندھ والے اعتراض کرتے تھے. اب پنجاب میں نون لیگ نے اس کے خلاف مبہم قسم کے بیانات دینا شروع کر دیے ہیں کہ ملک میں نیا ڈیم تعمیر کرنا چاہیے، لیکن جس پر عوامی اتفاق نہ ہو اس مسئلے کو نہ چھیڑا جائے. پیپلز پارٹی کی قیادت نے تو یہاں تک کہہ ڈالا کہ کالا باغ ڈیم کی تعمیر پر حد سے زیادہ اصرار کیا گیا تو دوسرے ڈیموں کا معاملہ بھی کٹائی میں پڑ جائے گا. ماہرین کے مطابق کالا باغ ڈیم کے مقام پر دریائے سندھ کے ارد گرد پہاڑوں کا ایک مربوط سلسلہ ہے. اگر اس بہاؤ کے سامنے بند باندھ دیا جائے تو ایک جھیل کی صورت اختیار کر لیتا ہے، جس سے پن بجلی پیدا کرنے کے علاوہ نہروں کے ذریعے بنجر علاقوں کو سیراب کرنے کا اہتمام بھی کیا جا سکتا ہے. ماہر بجلی و پانی عزیز ظفر آزاد کے بقول آج ہم جس کالا باغ ڈیم کی تعمیر کا رونا رو رہے ہیں، اس قدرتی آبائی گزرگاہ کو دریافت 1871 میں ایک انگریزی ایریگیشن انجینئر مسٹر گریبڈ نے اس وقت کے چیف انجینئر مسٹر کافٹن کو ایک رپورٹ میں بتایا کہ کالا باغ کے قریب سے دریائے سندھ ایک نہایت تنگ گھاٹی سے گزرتا ہے، جس سے قبل دریائے سندھ کا پانی ایک کشیدہ وسیع تالاب کی صورت میں دکھائی دیتا ہے. یہ مقام سطح سمندر سے 796 فٹ بلند ہونے کے باعث بہترین ڈیم کا نمونہ نظر آتا ہے. رپورٹ میں مزید تحریر کیا کہ اس کے جنوب کی جانب پتھروں سے آراستہ قدرتی دلوان موجود ہیں، جسے نہروں میں تبدیل کرنا نہایت آسان ہے. یہ مقام دریائے جہلم سے زیادہ بلند ہے. اس ڈیم سے شمال مغرب پنجاب کے ایک وسیع علاقے کو سیراب و شاداب کیا جا سکتا ہے. 1881 میں محکمہ آبپاشی کے انگریزی انجینئر جنرل گلوویر نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ کالا باغ ڈیم کے مقام پر دریائے سندھ میں اتنا بڑا آبی ذخیرہ میسر ہے. اگر اسے ڈیم کی شکل میں اختیار کریں تو کالا باغ سے لے کر سمندر تک کہیں پانی کی کمی واقع نہیں ہو سکتی، مگر علاقے میں آبادی کم ہونے کے باعث نئی آباد کاری کا عمل بھی انتہائی ضروری ہے. لہذا تجویز کیا گیا کہ موسم سرما میں یہاں اپنے ریوڑوں کے ساتھ آنے والے پشتون قبائل جو نیک سیرت اور صلح جو فطرت کے حامل ہیں، انہیں اس علاقے میں زمین الاٹ کر کے مستقبل آباد کرنے کے لیے حالات سازگار بنائے جائیں تاکہ یہ لوگ ڈیم کی تعمیر میں مددگار ثابت ہو سکیں. حکومت نے میاوالی کو ضلع کا درجہ دینے کے بعد پنجاب ایریگیشن کے اداروں کو 7,50,000 پاؤنڈ رقم بھی ارسال کر دی. 1901 میں صوبہ سرحد بنا تو یہ خطہ صوبہ سرحد کے نقشے میں شامل ہو گیا. ابھی ضلع میاوالی آباد ہونے کے عمل سے گزر رہا تھا کہ جنگ عظیم کا آغاز ہو گیا. لہذا تمام اصلاحات پس پش ڈالتے ہوئے اس پورے خطے کو فوجی علاقہ قرار دیتے ہوئے سپاہیوں کی بھرتی شروع کر دی گئی. ایک جنگ عظیم ہونے کے آثار نہ مٹے تھے کہ دوسری جنگ عظیم چھڑ گئی. بعد ازاں تاج برطانیہ برصغیر سے واپسی پر مجبور نظر آیا تو سب پر حقیقت آیا تھی کہ کالا باغ ڈیم بننے والے مذکورہ علاقہ مسلم اکثریتی آبادی کا حصہ ہے. اس ڈیم کی تعمیر سے نئی بننے والی مملکت میں مسلمان عوام اور حکمران ہوں گے. یہ اعلیٰ منصوبہ اس مملکت کے ابتدائی مرحلے میں پاؤں پر کھڑے ہونے میں مددگار ثابت ہوگا. لہذا تعمیر میں لیت و لال کے ذریعے فائلوں میں غرق کر دیا گیا. ممکنہ ڈیم کی ابتدائی قابل عمل رپورٹ فیزیبلٹی رپورٹ کے مطابق کالا باغ ڈیم کا اعلان 1984 ضیاء الحق کے دور حکومت میں ہوا اور یہ ورلڈ بینک کے تعاون سے ہوا تھا. اس میں پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت 8 ملین ایکڑ فٹ جبکہ قابل استعمال پانی کا ذخیرہ 6 ملین ایکڑ فٹ ہے. اس سے 4000 میگا واٹ بجلی حاصل ہوگی. ڈیم پر $8 ارب لاگت آئے گی. اس کی تکمیل 5 سال میں متوقع ہے. مذکورہ ڈیم کی تعمیر سے پاکستان کی آمدنی میں 15% اضافہ ہو جائے گا. اس ڈیم سے صوبہ سرحد میں دریا سے بلندی پر واقع 8 لاکھ ایکڑ رقبہ زیر کاشت آ سکے گا. کالا باغ ڈیم سے سندھ میں خریف کی کاشت کے لیے وافر پانی دستیاب ہوگا جس کی شدید قلت ہے. وزیدہ برآں اس سے انڈس ڈیلٹا کی سیم زدہ 20 لاکھ ایکڑ زمین قابل کاشت ہو جائے گی. اس منصوبے کے حق اور مخالف کی کئی آوازیں اٹھتی ہیں. پنجاب اس ڈیم کی تعمیر میں پوری طرح متفق ہے جبکہ خیبر پختونخوا اور سندھ اس کے خلاف ہے. ان کے سیاستدانوں نے اس ممکنہ منصوبے پر مختلف اعتراضات اٹھائے ہیں. ان کے اعتراضات اس طرح ہیں کہ ڈیم کی سطح چونکہ اس کے قرب و جوار میں واقع شہروں سے بہت بلند ہے، لہذا ڈیم میں کسی طرح اگر دراڑ آیا توڑ پھوڑ کی صورت میں یہ شہر کسی بھی وقت سیلاب کی لپٹ میں آ کر شدید تباہی سے دوچار ہو سکتے ہیں. ان کا پہلا اعتراض اس طرح ہے. دوسرے ان ناقدین کے اعتراض ہے کہ ڈیم کی تعمیر سے کم و پیش 83,000 یعنی 48,000 پنجاب اور 35,000 خیبر پختونخوا میں لوگ کو بے گھر ہونا پڑے گا. یہ کہ اگر ان لوگوں کو نقل مکانی کے ذریعے کسی دوسرے مقام پر بسا دیا جاتا ہے تو اس آباد کاری کے اخراجات کو کون برداشت کرے گا.
یہ کہ ڈیم جھیل صوبہ سرحد میں واقع ہوگی جبکہ بجلی پیدا کرنے والی مشینری پنجاب میں لگے گی جس سے بجلی چوری کا احتمال ہے۔ یہ کہ ڈیم کی تعمیر سے زیادہ تر پانی پنجاب استعمال کرے گا جو کہ چھوٹے صوبے کی سرحد حق تلفی ہے۔ یہ بھی اعتراض ہے کہ ڈیم کی تعمیر کے بعد سندھ میں جو مختلف جھیلیں پانی سے محروم ہو جائیں گی جو کہ مچھیروں کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ماہرین ان خود ساختہ اعتراضات جن کی حقیقت سنی سنائی باتوں سے زیادہ کچھ نہیں ان کی نفی کر چکے ہیں۔ یہ اعتراضات صرف وہ لوگ کرتے ہیں جن کی سیاست کا نچوڑ جھوٹے پروپیگنڈے پر ہے۔ ماہرین اس کا بہترین جواب دیتے ہیں ان اعتراضات کا۔ ماہرین کا موقف ہے کہ کالا باغ کے مقام پر 1929 کے بعد کبھی بھی سیلاب نہیں آیا اور نہ ہی بند ٹوٹنے کا کوئی خطرہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ بند پیشہ ورانہ مہارت کے حامل انتہائی ذمہ دار انجینئر باندھتے ہیں۔ نصف صدی سے زیادہ عرصے میں پاکستان کے کسی بڑے ڈیم کے سامنے والے پشتے میں آج تک کبھی شگاف نہیں پڑا۔ تربیلا ڈیم گواہ ہے، منگلا ڈیم آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں۔ تاریخ گواہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانوی طیاروں کی بمباری سے جرمنی کے کئی ڈیم زیر آفتاب آ گئے۔ جہاں تک ان چیز کا تعلق ہے بے گھر لوگوں کا، تو بے گھر لوگوں کی آبادکاری کا مسئلہ یہ ہے اس قدر قلیل لوگوں کو منظم طریقے سے بسائے گئے صرف ایک شہر میں آباد کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک ان لوگوں کی آبادکاری کا تعلق ہے اس کے لیے درکار فنڈ کا بوجھ اگر حکومت پاکستان کے کاندھوں پر نہ بھی ڈالیں تو عوام یہ ذمہ داری پوری کر سکتے ہیں۔ جہاں تک ڈیم کی جھیل کے خیبر پختونخوا اور بجلی کی مشینری کا پنجاب میں لگنے کا تعلق ہے تو ایک بے جا اعتراض ہے۔ بجلی پیدا کرنے والی مشینری ہمیشہ جھیل کے آگے لگتی ہے نہ کہ پیچھے، جانب گھوڑا چکرے کے آگے باندھا جاتا ہے نہ کہ پیچھے۔ جہاں تک پنجاب کے بجلی چوری کرنے کا خدشہ ریزرویشن ہے تو یہ بھی ایک بے جا حقیقت اور لغو الزام ہے۔ جب بجلی کی پیمائش میجرمنٹ کے آلات نصب ہوں گے تو چوری ہونے کا امکان بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کام کے لیے چاروں صوبوں کے نمائندوں پر مشتمل ایک مانیٹرنگ باڈی تشکیل دی جا سکتی ہے۔ جہاں تک سندھ میں واقع جھیلوں میں پانی کی کمی کا تعلق ہے تو ایک بونڈا اعتراض ہے۔ اس ڈیم سے نکلنے والی نہروں کے ذریعے متعلقہ ضلعوں کو وافر پانی مہیا کیا جا سکتا ہے جس سے ان کی کمی بھی پوری ہو جائے گی اور مچھروں کی آمدنی میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ جہاں تک آخری اعتراض کا تعلق ہے تو یہ بھی ایک بے سروپا افسانہ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ سول انجینئر اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ضلع بدین میں ساحل کے قریب جہاں دریا سندھ کا پانی سمندر میں گرتا ہے وہاں محکمہ نہر کے بدعنوان افسروں نے دریا کے بیڈ کا لیول ہی غلط رکھا ہے۔ اگر اس خبات کو دور کر دیا جائے تو یہ اعتراض بھی دور کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا کالا باغ ڈیم کو تعمیر کیا جانا چاہیے اور اس میں بحیثیت قوم ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔